خلافت عثمانیہ کے دور میں سلطان عبدالحمید کا دور خلافت تھی اور اس کی دور سلطنت تھی، تو یہودیوں نے آ کر اس سے کہا کہ ہم کو اپنے اس علاقے میں ایک بہت بڑی زمین دے دی جائے تاکہ ہمارے بہت سے خاندان قبیلے یہاں پر پڑاؤ ڈالے رکھیں۔ تو سلطان عبدالحمید نے پہلے ہی مرحلے میں روک لگا دی، کہا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، کچھ چند فیملی جو رہنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو دیا جا سکتا ہے، لیکن پوری برادری کو یہاں پر جمانے کے لیے، کیونکہ یہود شروع سے اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کی ترقی کا دشمن ہے، اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا دشمن ہے، مسلمانوں کی عزت اور وقار کا دشمن ہے۔ کیوں؟ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہرگز اے نبی، یہود اور نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم خود ان کے مذہب کے نقش قدم پر نہ چلیں، وہ تمہارے اسلام پر، تمہارے ایمان پر، تمہاری شریعت پر جمے رہنا ان کو ہرگز پسند نہیں۔ قرآن نے یہ صاف کہہ دیا ہے۔ تو اس لیے سلطان عبدالحمید شہنشاہ وہ اچھی طرح جانتے تھے قرآن کی اس آیت کے پس منظر کو، انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ لیکن جیسے ہی سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا، اب مسلمان بعض غربت اور مفلسی سے دوچار تھے، تو یہ سازش رچی گئی کہ خوب قیمتیں دے کر ان سے زمینیں خریدو۔ تو بعض مسلمانوں نے یہ دیکھ کر کہ بھائی قیمتیں تو بہت زیادہ مل رہی ہیں زمینوں کی، کیوں نہ ہو گھر بیچ دو، کیوں نہ ہو باغ بیچ دو، کیوں نہ ہو پلاٹس بیچ دو، بیچنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ بڑھنے لگا تو کچھ اللہ کے محبوب بندوں نے روکا، یہ حرکت تم ہرگز نہ کرو، کل کے دن یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ چنانچہ اس زمانے میں بعض مفتیان کرام نے اس کو محسوس کیا تو فتویٰ بھی صادر کر دیا کہ اس طرح یہود کو زمین کا بیچنا جائز نہیں۔ فتوے اس وقت نکلے جب معاملہ بہت آگے پہنچ چکا تھا، جب ان کی ایک طاقت اور ایک قوت جمع ہوئی تو اب آہستہ آہستہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے زمینیں حاصل کرنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ اسرائیل کی کوئی مستقل نہ حکومت ہے، نہ ان کی مستقل آبادیوں کا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ۔ یہ قوم اس قدر نبیوں کے ساتھ گستاخی کی، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کے ساتھ دشنام ترازی کی، نبیوں کے ساتھ بدتمیزیاں گستاخیاں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ پروردگار پر ان کا ایسا غضب نازل ہوا کہ نہ ان کی کوئی آبادیاں رہیں، نہ ان کی کوئی بستیاں رہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مارے پھرتے تھے، کوئی ٹھکانہ تھا نہ کوئی قرار تھا۔ اب آہستہ آہستہ ان لوگوں نے قوت اکٹھے کی، اور حال کیا ہوا؟ اللہ اکبر! الٹیمیٹم دے دیا جاتا تھا کہ آپ لوگ اپنی زمین اور گھر نہیں دو گے، فلاں تاریخ تک تمہیں مار کر تمہاری فیملی کو قتل کر کے حاصل کر لیا جائے گا۔ ایسے کئی گھرانوں کے یہ قاتل ہیں، سینکڑوں فیملیز کے قاتل ہیں یہ یہود، جنہوں نے گھروں کو جو ہے ناجائز طور پر قبضہ کر لیا۔
اور پوری فلسطین کی سرزمین سمٹ کر غزہ میں رہ گئی، جس کی لمبائی 70 کلومیٹر ہے، اس کی چوڑائی 12 کلومیٹر ہے، اور بالکل چاروں طرف سے بند قید خانہ جیسی زندگی ان لوگوں کی ہو گئی تھی۔ نہ کوئی امداد کو آنے دیتے، نہ کوئی ترقی کے لیے راستے کھلواتے، سب طریقے سے ان کو مقفل کر دیا جاتا تھا۔ ان کی زندگیاں بڑی خطرے میں تھیں۔ صبح کوئی گھر سے نکلتا تو شام تک زندہ واپس آتا یا لاش آتی معلوم نہیں، صحیح وہ سالم گھر کو لوٹ جاتا یا اسرائیل کے ہاتھوں قید خانے میں پہنچا دیا جاتا، کوئی خبر نہیں۔ نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں، نہ نوجوان لڑکیوں کی عصمت محفوظ رہ سکی۔ اس قدر ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھایا گیا جس کی کوئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فلسطینیوں کے ظلم کی داستانوں سے سینکڑوں صفحات بھرے پڑے ہیں۔ یہ محض اس لیے کہ مسجد اقصیٰ سے، قبلہ اول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضرات انبیاء کے متبرک مقامات مسلمان بڑا احترام کرتے تھے۔ یہ قوم تو بڑی ملعون قوم ہے۔ دیکھا ہوگا جب کبھی بھی رمضان آتا تو نہ چین کے یہ روزے رکھ سکیں، نہ چین سے عبادت کر سکیں، بڑی مار پیٹ ظلم و ستم ہوتا۔ گزشتہ رمضان تو پوری دنیا نے یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا، نہ جوان بچے رہے، نہ بوڑھے، نہ کمزور، نہ ضعیف، نہ عورتیں، مسجد اقصیٰ میں مار پیٹ کی ان لوگوں نے۔ اور پورے اسرائیلی جو اپنے آپ کو نبیوں کے اولاد کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں جوتوں کے ساتھ پہن کر مسلوں پر ان لوگوں نے مسلوں کی بدتمیزی اور گستاخی کی۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔ ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں: 9700145714 77025705705۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔